حافظ حسین احمد صاحب کوئی ٹائم فریم کی انڈیکیشن دیجئے، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان دونوں کا خیال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے بعد آپ کو اپنا بلڈ اپ کرنا چاہیے، اس سے پہلے نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں ایک سبب ڈینگی بھی ہے، کیونکہ اس وقت اسلام آباد پنڈی کی فضا ایسی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو لا کے کھلے میدانوں میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، جہاں تک محترمہ شیری رحمان صاحب کی وضاحت کا تعلق ہے تو میں تو سمجھنے سے قاصر رہا، کیونکہ میری اتنی عقل فہم نہیں ہے کہ اگر پیپلز پارٹی ایک طرف یہ کہتی ہے کہ دھرنا جو ہے غیر آئینی ہے اور پھر کہتی ہے کہ آپ اس کو چند دن کے بعد کریں، اب چند دن کے بعد یہ غیر آئینی اقدام جس کو بار بار وہ کہہ رہے ہیں وہ آئینی کیسے بن جاتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے از خود یہ فیصلہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تاریخ دی، اگر تاریخ دیتے تو آج کل ہم کیوں بیٹھے ہوتے؟ تاریخ نہیں دی ہے، بلکہ خود آصف علی زرداری صاحب مولانا صاحب کے گھر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اس حکومت کو گرانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ نواز شریف صاحب خود گئے اور انہوں نے بات کی۔ جب نواز شریف صاحب، آپ کو یاد ہوگا، جب وہ ضمانت پہ تھے، مولانا صاحب نے ان سے ملاقات کی، انہوں نے کہا اب بھی صورتحال ایسی ہے کہ جناب زرداری صاحب جو جیل کے اندر ہے وہ اس کی حمایت کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے صفدر صاحب کو، اپنے داماد کو بھیجا ہے، اس کہا کہ ہم حمایت کرتے ہیں، اور اناؤنس کے لیے اب بھی آج بھی حسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف تاریخ آگے کرے۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے واضح کر دیا ہے کہ یہ ایک نکاتی ایجنڈا ہے، اور جو غیر آئینی طور پر انتخابات میں دھاندلی کی گئی ہے، اس دھاندلی کے خلاف ہم میدان میں نکلیں گے۔ اور جس طریقے سے خود عمران خان صاحب نے، حافظ صاحب کب میں بتا رہا ہوں، کل ہمارا فیصلہ ہوگا۔ دیکھیں، ہمیں بہت کامیابی ہوئی ہے، اس لیے کامیابی ہوئی ہے کہ اب بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اپنے آدمیوں کی موبلائزیشن شروع کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ حالانکہ زرداری صاحب تو کافی دنوں سے گرفتار ہے، اور اسی طرح حسن اقبال نے بھی کہا کہ ہمیں وقت دیا جائے۔ کم از کم اتنی سی تو بات ہو گئی کہ ہم نے ان کو اس راہ پہ تو لگا دیا ہے۔ آپ کے ذہن میں ٹائم فریم کیا ہے؟ محترم ہے، آپ کے ذہن میں ٹائم فریم کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں بالکل ٹائم فریم ہم نے اکتوبر کے شروع میں رکھنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس کو فوری طور پر فیصلہ نہ کریں، 30 تاریخ کو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اب ہمارے کل اجلاس ہے مرکزی عاملہ کا، اس میں ہم فیصلہ کریں گے۔ ہماری چھوٹی سی جماعت ہے، ہم جائیں گے، بیٹھیں گے، ہو سکتا ہے ہم ان بڑے لیڈروں کا اور بڑی پارٹیوں کے استقبال کے لیے پہلے پہنچ جائیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم اکتوبر کے آخر میں بیٹھیں گے، شاید وہ کل فیصلہ ہو جائے، تو یہ آئیں گے نومبر میں، اور اگر کوئی آنا چاہے بعد میں۔ لیکن ایک بات، ارے آپ نے وہ بڑی خبر آپ نے دوبارہ ریکنفرم کر دی، کیونکہ یہ JUIF کا خیال یہ تھا کہ 20 اور 30 اکتوبر کے درمیان اس کام کا آغاز ہو جانا چاہیے۔ تو JUIF ابھی تک اس بات کے اوپر قائم ہے کہ یہ 20 اور 30 اکتوبر کے درمیان اس کا آغاز ہو جانا چاہیے۔ یہاں فیصلہ کر ہماری جماعت نے کرنا ہے، لیکن الحمدللہ کل ہمارے بڑے محترم پیپلز پارٹی کے نبیل گبور صاحب نے کہا، مجھے بڑی اچھی پیشکش کی ہے اور بڑی آسان انہوں نے شرط رکھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر 50,000 آدمی آپ لوگ اسلام آباد لے کر آ جائے تو فوری طور پر ہم آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کی یہ خواہش بھی پوری کر دیں، تاکہ ان کو مزید دقت نہ ہو۔ اگر وہ اپنے ورکر نہیں لا سکے تو ہم 50,000 انشاءاللہ اس سے زیادہ لے کر آ جائیں گے۔